حامدا و مصلیًا اما بعد۔ اے پیارے مسلمانوں، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا ہی دین ہے یا پھر میلاد منانا یہ محبت رسول کی علامت ہے، تو پھر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ سننے کے بعد آپ اس پر غور و فکر کیجئے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے اس کو سننے کے بعد سوچئے اور غور و فکر کیجئے کہ آیا آپ سنت کے راستے پر ہیں یا پھر بدعت کے راستے پر ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کے اندر نبی اور رسول بنائے گئے۔ ذرا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول رمضان کے مہینے سے ہوا۔ اب ذرا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن روزے رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن ساری فضیلتیں رمضان کے مہینے کو عطا کی گئی۔ اے پیارے مسلمانوں، میرے بھائی اور بہنوں، ذرا یہ بھی سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا کیے گئے، لیکن قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف رمضان مہینے کا نام ذکر ہوا، ربیع الاول مہینے کا نام مذکور نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن حج اور قربانی جیسی عظیم عبادت کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ مقرر کیا گیا۔ ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمانوں، ذرا آپ یہ بھی سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کو حج کے برابر ثواب ملنے کی بشارت دی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے جیسا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ ربیع الاول کا مہینہ اتنا اہم ہوتا جتنا آج کل کے مسلمان سمجھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی فضیلتیں نہیں بتاتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ایک بھی عمرہ اس مہینے کے اندر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل مسلمان اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ذرا یہ بھی سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ذرا یہ بھی سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ نفلی روزے ہمیں کب زیادہ رکھنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ نفلی روزے یہ محرم کے مہینے میں رکھنی چاہیے۔ یہ بھی ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن ہجری سال کا آغاز تمام صحابہ کرام کے آپس کے مشوروں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کے مہینے سے آغاز کیا۔ اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو کیا صحابہ کرام اس کو اہمیت نہیں دیتے؟ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان باتوں پر آپ غور و فکر کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ربیع الاول مہینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔